2019 کے آغاز میں ترکی کے صدر طیب اردگان استنبول میں ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے کہ اچانک لوگوں نے یہ نعرے لگانا شروع کر دیے کہ آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کیا جائے۔ ان نعروں کے جواب میں طیب اردگان نے کہا کہ آپ ساتھ والی مسجد کو نمازیوں سے بھر دیں، میں آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کر دوں گا۔ ان کا یہ بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ باقاعدگی سے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا شروع کر دیں، میں آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کر دوں گا۔ واضح رہے کہ ان دونوں قدیمی عبادت گاہوں یعنی آیا صوفیہ اور نیلی مسجد کے درمیان 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو بآسانی سے 10 منٹ میں طے کیا جا سکتا ہے۔ طیب اردگان کے الیکشن مینیفیسٹو میں بھی یہ بات شامل تھی کہ وہ آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کریں گے، لیکن آیا صوفیہ اصل میں ہے کیا، چرچ یا مسجد؟ طیب اردگان نے گزشتہ سال کیا ہوا اپنا انتخابی وعدہ کیسے پورا کیا، اور آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کے فیصلے کے بعد عالمی برادری بالخصوص یونیسکو کا کیا رد عمل سامنے آیا؟ میں ہوں شعیب مشتاق اور آج کی اپنے اس ویڈیو میں آپ کو یہی سب کچھ بتاؤں گا۔ آیا صوفیہ ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہے۔ اگر ہم آیا صوفیہ کی عمارت کی تاریخ پہ نظر دورائیں تو 532 میں بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول نے اس عمارت کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ تب اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا اور یہ بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ اس عمارت کی تعمیر کے لیے فن تعمیر کے ماہرین بحیرہ روم سے ایشیا لائے گئے تھے۔ اس عمارت کی خوبصورتی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس عمارت کی تعمیر کے لیے بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول نے اپنا سارا خزانہ خرچ کر دیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر میں تقریباً 10,000 سے زائد افراد نے حصہ لیا تھا۔ 5 سال بعد 537 میں جب یہ عمارت مکمل ہوئی تو آرتھوڈوکس چرچ کے سربراہ کا مقام بن گئی۔ بازنطینی سلطنت کی اہم تقریبات جیسے تاج پوشی وغیرہ اسی عمارت میں ہونے لگی۔ اسی دوران 13ویں صدی میں یہ عمارت کچھ عرصہ کیتھولک چرچ کے زیر اہتمام بھی رہی، تاہم سلطنت عثمانیہ میں 1453 میں سلطان فاتح محمد نے ایک طویل جنگ کے بعد قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ انہوں نے قسطنطنیہ کا نام بدل کر استنبول رکھ دیا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد سلطان فاتح محمد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا صوفیہ میں جمعہ کی نماز ادا کی۔ جب سلطان فاتح محمد آیا صوفیہ میں داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے عمارت کی تعمیر نو کا ارادہ ظاہر کیا اور حکم جاری کیا کہ آیا صوفیہ کی عمارت کو مسجد میں تبدیل کرنے کے لیے عمارت میں محراب اور منبر کا اضافہ کر دیا جائے۔ آیا صوفیہ کی چاروں اطراف میں میناروں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار میں عمارت کے اندرونی حصے میں اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں خلفائے راشدین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے نام کی خطوطی بھی کروائی گئی۔ 1918 کی جنگ عظیم اول میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی۔ اس سلطنت کی راکھ میں سے جدید ترکی نے جنم لیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک جدید ترکی کے سربراہ منتخب ہو گئے۔ مصطفیٰ کمال پاشا ایک سیکولر رہنما تھے۔ انہوں نے 1935 میں آیا صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ اب حال ہی میں ترکی کی سب سے بڑی عدالت، جس کو کونسل آف دا اسٹیٹ کہا جاتا ہے، نے آیا صوفیہ کی میوزیم کی حیثیت کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ 1935 کی کابینہ کی کارروائی میں آیا صوفیہ کی مسجد کی حیثیت کو ختم کر کے میوزیم کی حیثیت قرار دینا قانون سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا۔ عدالت کی اس کارروائی کے بعد ترکی کے صدر طیب اردگان نے مسلمانوں سے کیا ہوا اپنا انتخابی وعدہ پورا کرتے ہوئے 10 جولائی 2020 کو عالمی برادری کے شدید دباؤ کے باوجود آیا صوفیہ کی میوزیم کی حیثیت کو ختم کر کے مسجد میں تبدیل کرنے کے صدارتی حکم نامے پہ دستخط کر دیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہماری باقی مساجد کی طرح
آیا صوفیہ کے دروازے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لیے کھلے رہیں گے۔ اس اعلان کے بعد اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو، جو کہ کچھ عرصہ پہلے اس عمارت کو عالمی ورثہ قرار دے چکا تھا، نے شدید غصے اور مایوسی کا اظہار کیا۔ اب چند دنوں کے لیے آیا صوفیہ کے دروازے لوگوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ 24 جولائی 2020 بروز جمعہ کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اس تاریخی عمارت کو 85 سالوں کے بعد دوبارہ مسجد کے طور پر کھولا جائے گا۔ آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیسا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل انوویٹو لرننگ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی ہماری انٹرسٹنگ اور ہسٹوریکل ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ خوب شیئر کریں۔